السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میرا تعلق میڈیکل سائنس کے پروفیشن سے ہے۔ اسپتالوں میں نے لوگوں کو کی جان نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور کبھی کبھی جان نکلنے کا پروسیس لمبا بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک اور اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر حضرات ایسی ادویات کا استعمال کرتے ہیں جس سے مریض کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن ایونچولی اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو کیا ان ادویات کے استعمال سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے؟ اور یہ جو روح جسم سے نکلتی ہے اور دورانیہ طویل ہو جاتا ہے، تو روح آخر کتنے ٹائم میں میکسیمم باڈی کو لیو کرتی ہے؟ اچھا جی، آپ کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، یعنی کہ آپ کا تعلق انسانی جسم سے ہے، رائٹ؟ روح کا تعلق انسانی جسم سے نہیں ہے، بلکہ روح کا تعلق انسان کی اسپرچول سائڈ سے ہے۔ یہ دو چیزوں کو ہم کبھی کبھی گڑمٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان ہے نا، مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا۔ ایک اس میں ہے جسم، ایک اس میں ہے روح، ساتھ لگا ہوا ہے نفس، اس کا ضمیر، یہ ساری چیزیں، انسان مرکب ہے ان چیزوں کا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ جسم کا علاج کرتا ہے، روح کا علاج نہیں کرتا۔ اور جب آپ کسی صاحب بصیرت آدمی کے پاس جاتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحانیت کا طبیب، روحانیت کا ڈاکٹر بنایا ہے، تو وہ بھی روح کا علاج نہیں کرتا، وہ نفس کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو تصوف کے میدان میں آپ چلے جائیں تو وہ آپ کے نفس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں میڈیکل سائنس میں، یا حکیم کے پاس، یا کسی اور اس قسم کے پیشے سے تعلق رکھنے والے شخص کے پاس، تو وہ آپ کے جسم کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ روح کا علاج کوئی نہیں کرتا۔ روح کا علاج کر ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ روح تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ دنیا میں آ کے دنیا داری میں پڑھ کے نفس کا اس پہ حاوی ہو جانا، اور یہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو پہلے تو اس پہ کلیئر ہو جائیں کہ ہم علاج کس چیز کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے بات کی کہ روح جسم سے کتنے دورانیے میں نکلتی ہے۔ اس کا کوئی دورانیہ معین نہیں ہے۔ سکرات کے قائم ہو جانے کے بعد اس کا تعین اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کی ایک آن میں بھی نکل جاتی ہے، کسی کی ایک لمبے اس میں نکلتی ہے۔ تو اگر اس کا دورانیہ بڑھ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے آدمی بہت گناہ گار تھا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی انسان کے موت کے دورانیے کے بڑھ جانے میں اس کی بظاہر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر وہ ایمان والا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یا تو اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا جس سے گناہ نہ کیے ہوں، چاہے کتنا نیک آدمی ہو۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء اور رسولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پلیز خدا کے لیے چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا کریں۔ جب ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً جھٹ کر دیتے ہیں، ارے آپ نے تو اتنی بڑی بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دی، اس میں تو سب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو ہم میں سے تو کوئی ایسا ہے نہیں جس نے گناہ نہ کیے ہوں۔ تو کبھی کبھی یہ موت کی سختی کیا کرتی ہے، ہمارے گناہوں کو کم کر دیتی ہے۔ اور اگر گناہوں کا معاملہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے اور نیکیاں زیادہ ہیں تو ہمارے لیے درجات کی بلندی کے سبب ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کو اس طرح بظاہر تکلیف میں آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار ہے۔ کسی کے سکرات کا پروسیس لمبا ہو جائے، دنوں پر سپین کر جائے، تو بھی اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بدن کو چھوڑ رہی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے وہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ان چیزوں کو نہ ڈیفائن کرتے ہیں، نہ کنٹرول کرتے ہیں، نہ کوئی ٹائم سپین بیان کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، جب آپ کوئی دوائی دیتے ہیں کہ جسم کو تکلیف کم ہو، تو آپ جسم پر کام کر رہے ہیں، روح پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی کافر کو دوائی دے دی جائے کہ اس کے جسم کی تکلیف کم ہو جائے، تو آپ نے اس کی بیماری کی تکلیف کم کی ہے، اس کے روح کے کھینچنے کی تکلیف کم نہیں کی۔ اسی طرح کوئی مومن ہے جس کو جسم کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کی بیماری کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے آپ نے جو دوائی دی ہے اس کا اثر جسم پر ہے، روح پر نہیں ہے۔
سمجھ آئی بات؟ اس کی روح آسانی سے ہی نکلے گی جیسے کہ ایک مومن کی نکلتی ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان دو چیزوں میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، جسم اور روح میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم علاج جسم کا کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں روح کو آسانی ہوگی. نہیں، جب موت کا فرشتہ روح کو لیتا ہے تو اگر روح گناہگار ہے تو وہ جسم میں روح چھپتی ہے، تو وہ اس روح کو کھینچتا ہے. تو تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ روح کو ہو رہی ہے، جسم کو نہیں. اب وہ جسم کے مرحلے سے بات آگے نکل گئی ہے، کیونکہ اب کیا ہوا ہے، ویسے جسم سے کی جب تابع تھی تو اس کو فرشتے بھی نہیں نظر آ رہے تھے، اب اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں. یعنی اب وہ روح جسم کی تابع نہیں ہے، اب روح کے لیول کے اوپر ہے. اب جو گزر رہی ہے روح پہ وہ آپ کو جسم پہ نظر نہیں آ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہی ڈائٹ پیسفلی اور شی ڈائٹ پیسفلی. اب پیسفلی ہم اور آپ نہیں ڈیفائن کرتے، اللہ جانتا ہے. تو اب وہ روح نکل گئی، کیسے نکلی؟ چھپ رہی تھی، اس کو فرشتے نے کھینچ کے نکالا. وہ روح پہ گزر رہی ہے، جسم پہ نہیں، اور آسانی سے نکل گئی. وہ فرشتے کو دیکھ کے روح خوش ہوئی. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ معاملہ ایسے وقت پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ابھی روح اور جسم میں کچھ نہ کچھ تعلق باقی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ روح اب جسم سے ہلکی ہلکی جدا ہو رہی ہے، اور اب اس کو بظاہر روح کے لیے آپ لوگ اب امپورٹنٹ نہیں رہے. اب وہ فرشتوں کو دیکھ کے کہہ رہی السلام علیکم. ایسے بہت سارے واقعات ہم نے اپنی والدہ سے بھی سنے، ہمارے سسرال میں بھی ایسے واقعات سنے، اور بہت قریبی لوگوں کے کہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ اسپتال میں یا گھروں میں یا وٹ ایور از دا کیس، کہ ان کی موت سے قبل انہوں نے السلام علیکم کی کثرت کر دی تھی. اور نظر ویسے ہمیں کوئی نہیں آ رہا، لیکن انہیں نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم. ایسے نہیں کہ کوئی ذہنی مریض لوگ ہیں، بالکل پرفیکٹلی فائن، لیکن جب وہ فیز آیا تو اب انہیں فرشتے نظر آ رہے ہیں. اب ان کے لیے وہ منظر ہے، یہ سب ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، بلاک آؤٹ ہے، وٹ ایور از دا کیس، وی ڈو ناٹ نو دی انڈر لائن ڈیٹیلس. تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ ایک الگ فیز میں ٹرانزٹ کر رہے ہیں. آپ جسم کا علاج کر رہے ہیں اور روح ایک الگ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اب روح جب جسم کو چھوڑ رہی ہے یا چھوڑ چکی ہوتی ہے تو فرشتے جسم کو کیسے لیتے، کب لیتے ہیں؟ وہ روح کا بھی ایک کفن ہے جو جنت سے آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کیسا ہے، کیا ہے، وہ آ رہا ہے. فرشتے اسے اس میں لے رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، فرشتے اسے ہاتھوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی. ادھر سے کھٹ 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 یہ ساری کائنات پار کی اس نے، پہلا دوسرا تیسرا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی. اور آپ تو ابھی وہیں قبر پہ بیٹھے بھی نہیں ہیں، آپ تو ابھی جسم کے پاس بیٹھے ہیں، اور وہ پہنچ گئی، سجدہ ریز ہو گئی. اچھی روح ہے، باقی ارواح سے مل آئی، واپس آئی، یہ سارا کچھ طے کر کے. تو ابھی تو آپ اس کو نہلانے لے کے جا رہے ہیں. وہ سارا کچھ کر بھی آئی، وہ دیکھ رہی ہے کہ مجھے کون نہلا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے مجھے کون کفنا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا جسم رکھا ہوا ہے کفن میں، لوگ آس پاس بیٹھے کیا باتیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا گفتگو شنید ہو رہی. روح دیکھ رہی ہے اس کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے جسم کو لوگ لے کے جا رہے ہیں، کاندھا دے رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہی ہے. اچھی روح ہے تو کہتی ہے جلدی کرو بھائی، اور خراب روح ہے تو کہتی ہے نہ دفناؤ. تو یہ سارے معاملے روح کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس لیے ڈو ناٹ گیٹ کنفیوز کہ میڈیکل سائنس ان چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرتی. میڈیکل سائنس صرف جسمانی علاج کر رہی ہے. بڑے سے بڑے شیوخ ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، تصوف میں درجہ کمال کو کامل پہنچ ہو جاتے، نفس کاملہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی نفس کا علاج کر رہے ہیں، اس کو روحانیت سے قریب کر رہے ہیں کہ روح سے کنیکشن بنے نا انسان کا، کہ نفسانیت کو چھوڑ کے، نفس پرستی کو چھوڑ کے روحانیت میں داخل ہو تو روح کا کنیکشن سٹرونگ ہو. روح کا علاج نہیں کر رہے، اس کو کہتے ہیں روحانی علاج، کیونکہ آپ نفس کا علاج کر رہے ہیں کہ اس کو روحانی نفس بنا رہے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ساری جو لمبی چوڑی میں نے آپ سے بات کی، آئی ہوپ اٹ جسٹ میک سینس، آئی ہوپ سو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.